نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران دینی و یقینی، قابل احترام حاضرین و ناظرین، موجودین و غائبین، یہ سچ ہے کہ اس سال کا حج ہو چکا، بلکہ بہت سے حاجی اپنے وطن واپس بھی ہو چکے، لیکن ابھی سرکار کی بارگاہ میں حاضری کا سلسلہ اس وقت بھی جاری ہے۔ کل ہی بعض حاجیوں کا فون آیا تھا کہ کل انشاءاللہ ہماری حاضری بارگاہ نبوت میں ہوگی، کیونکہ ہمارا ٹور کل مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہونے والا۔ مدینہ منورہ کی حاضری کچھ حجاج کرام پہلے ہی کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر حجاج کرام ایسے ہیں جو حج سے فارغ ہو کر کے سرکار کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضری دیتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی حاجی حج کرنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں حاضری نہ دیتا ہو۔ کسی علالت کی وجہ سے کوئی رک گیا ہو یا انتہائی بد مذہبی کی وجہ سے رک گیا ہو، وہ الگ بات، کوئی ایسا ہو سکتا ہے۔ بقیہ جتنے حجاج کرام ہیں سب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہی ہیں۔ جہاں تک شاہ کے بارگاہ کا معاملہ ہے، وہ تو جب حج کرنے جاتے ہیں اور ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہو، حاجی صاحب سے پوچھا جاتا ہے جب آپ کہاں جا رہے ہو، اس شاہ کے بارگاہ کی بات، تو کہا سرکار کی بارگاہ میں حاضری دینے جا رہا۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب حج کے لیے آگے بڑھے اور کچھ پوچھنے والوں نے کہا کہ حضرت کدھر چل پڑے ہیں، تو کہنا چاہیے تھا کہ ہم حج کرنے جا رہے ہیں، ہم مکہ جا رہے ہیں، لیکن یہ نہیں کہا، جواب میں یہ نہیں کہا۔ یہ بات اس شاہ تو سمجھ سکتے ہیں، اس شاہ کی بارگاہ کے لیے یہ تریاق ہے، لیکن فساق اسے نہیں سمجھیں گے۔ یہ نہیں کہا کہ میں حج کرنے جا رہا ہوں اور میں مکہ جا رہا ہوں، یہ نہیں کہا۔ خود ہی کہتے ہیں انہیں سے سن لو، میں کیا کہوں گا، تو میری مجال بھی کیا ہے کہ ان کی طرف سے کوئی بات میں کہوں۔ ان سے پوچھا گیا، وہ جواب دے رہے ہیں، کہتے ہیں مکے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا، مکے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا۔ پوچھا اگر کسی نے کہ نہضت کدھر کی ہے، نہضت کہتے ہیں کہ چلنے کے ارادے سے کھڑا ہونا۔ جب کسی نے ہم سے یہ پوچھا کہ آپ کس طرف چل پڑے ہیں، تو کہا میں نے مکہ نہیں کہا، طیبہ کہا، یعنی مدینہ کہا، مدینے کی طرف چل۔ یہ سچ ہے کہ حج مکے میں ہوتا ہے، عمرہ بھی مکے میں ہوتا ہے، یہ سچ ہے۔ اس پر تمام جہاں متفق ہے، جو جہان اسلام ہے، جو مسلم دنیا ہے، اس پر متفق ہے کہ حج بھی اور عمرہ بھی مکے میں ہوتا ہے۔ لیکن اس بات پر بھی علماء بہت کچھ لکھ چکے ہیں کہ حج ہو یا عمرہ ہو، جو کچھ ہوتا ہے سب حضور کی طفیل ہوتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے سب۔ اقرا لکھتے ہوتے کہاں خلیل، بنا کعبہ و منا، لولا والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ خلیل نے بنایا کعبہ نا، کہا خلیل کہاں ہوتے،
اور یہ کعبہ کہاں ہوتا؟ خلیل جو بناتا کون؟ اور یہ مینا کہاں ہوتا؟ یہ عرفات کہاں ہوتا؟ کہا حضور اگر آپ نہ ہوتے تو کچھ نہیں ہوتا، لولا لما خلقت الافلاک، اگر آپ نہ ہوتے تو یہ کائنات پیدا ہی نہیں ہوتی. اس لیے حضور سجدہ کعبہ ہی کی طرف کرتے تھے، کعبہ ہی قبلہ ہے، لیکن حضور کعبہ سے بھی بہتر ہے. آج بات سمجھ گئی کعبہ سے. اس لیے جب ولادت باسعادت ہوئی تھی تو کعبہ اس طرف جھک پڑا تھا جدھر آپ کی ولادت ہوئی تھی. جن کے سجدے کو محراب کعبہ چکے ان پاؤں کی لطافت پیدا. آج بس. اور ابھی بھی کسی کے سمجھ میں نہیں آتا ہے تو میں ذرا سا کچھ عقلی دلیل دے دوں، اس لیے کہ کچھ عقل کے پجاری ہیں ادھر ادھر کی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. کعبے کو کعبہ بنایا کس نے؟ جہاں تک تعمیر کا سوال حضرت خلیل نے بنایا، جانے کتنی باری بنایا گیا ہے، لیکن صحیح معنوں میں کعبے کو آزاد کرنے والے حضور ہیں. اس کے اندر 360 بیٹھے ہوئے تھے. بس کعبے کے اندر، کعبے کو بھی بت خانہ بنا ڈالا تھا بابا. یہ وہ دنیا ہے. اب کس دنیا کی بات کر رہے ہو؟ کیا اس کو بھی جٹلا دو گے کہ وہاں 360 نہیں تھے؟ اب وہ 360 اندر حضور نے تو نکال کے پھینک دیا ان کو، وہ کعبہ کو آزاد کر دیا. وہ باہر ہے سب 360 ہیں ابھی بھی، اور زیادہ تر وہی 360 کنٹرول کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہو؟ حضرت خلیل نے بنایا تو حضرت حبیب نے اسے آزاد کر دیا. اب اندر نہیں نکل جا سکتے، باہر سے کنٹرول کر رہے ہیں. اب وہ 360 باہر سے کنٹرول کر رہے ہیں کیونکہ حضور نے اس کو نکالا ہے. تو صاحب مدینہ منورہ کی حاضری بہت بڑی چیز ہے، ایک بہت بڑی سعادت ہے. حضور فرماتے ہیں من زار قبری وجبت له الشفاعۃ، جس نے میرے قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو. کہیں کہیں کہ من حج ولم یزرنی فقط جفانی، جس نے حج کیا اور میری زیارت کو نہیں آیا میرے اوپر زیادتی کی. اس نے کہیں کہیں یہ آیا ہے کہ جس نے حج کیا اور پھر زیارت کو آیا اس کے لیے 2 حج لکھے جاتے ہیں. کتبت لہ حجتان، اس کے لیے 2 حج لکھے جاتے ہیں، وہ بھی متقبلان، 2 مقبول حج. تو مکے میں تو ایک ہی حج ہوتا، 2 کیوں لکھے جاتے ہیں؟ معلوم ہوا. اور پھر کیا معلوم کہ مکے میں جو حج ہوا تھا وہ قبول بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا، کچھ معلوم نہیں ہے. لیکن مدینہ پہنچ کر کے وہ حج بھی قبول ہوا، ایک حج اور مل گیا، دونوں مقبول حج مل گئے. حضور قبولیت کی دعا کر دیتے ہیں کہ مولا قبول کر لے اس میری امتی کا حج قبول کر لے. تو 2 مقبول، وہ حج بھی جو مکے میں ہوا تھا حضور کی دعا سے قبول ہوا. بس تو یہ تو حج ہو گیا صاحب. ایک اور مل گیا حج اسی کے ساتھ، رہ گیا عمرہ. مکے میں عمرہ ہوتا ہے، تنیم جاتے ہیں یا جعرانہ جاتے ہیں. پہلے میں نے دیکھا تھا کہ بیچارے ٹیکسی والے چلاتے رہتے تھے چھوٹا عمرہ بڑا عمرہ، چھوٹا عمرہ بڑا عمرہ، عمرہ صغیر عمرہ کبیر، اس طرح سے ٹیکسی والے. تو جعرانہ دور ہے تو وہ وہاں سے جو عمرہ کرے تو اس کو بڑا کہتے ہیں. چھوٹا عمرہ بڑا عمرہ ہوتا نہیں ہے، لیکن ان کی بولی تھی دور والے کو بڑا سمجھتے تھے. تو کچھ لوگ جعرانہ سے احرام باندھتے تھے عمرے کا، اور باندھتے ہیں، اور کچھ جو ہے تنیم سے مسجد عائشہ سے. اب اس کو مسجد عائشہ ہی کہا جاتا ہے. تو بے شک عمرہ مکے میں ہوتا ہے، چاہے جعرانہ سے کیجیے چاہے تنیم سے کیجیے، مسجد عائشہ سے. مدینے میں بھی عمرہ ہوتا ہے. اس لیے کہ جس نے گھر میں ہی اپنے خوب اچھی طرح سے طہارت کر لی، وضو کر لی، پھر مسجد قباء گیا اور اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، تو اس کا ثواب عمرے کے ثواب جیسا. کتنا سستا یہ عمرہ ہے. وہ عمرہ احرام کے ساتھ بغیر احرام کے 2 رکعت، لیکن گھر ہی سے. اب جو لوگ یہ 5 وقتہ نماز میں بھی جو گھر سے وضو کر کے آتے ہیں ان کا ثواب جدا ہے، اور جو لوگ حوض میں بیٹھ کر کے نہاتے ہیں وضو کرتے ہیں ان کا ثواب جدا ہے. اس لیے کہ اس کی تیاری گھر سے ہے، یہ یہاں آ کے تیار ہوا ہے، دونوں کا ثواب جدا ہے. یہاں بڑا فرق ہے. اب جیسے جمعہ کا دن ہے آج، فرشتے اپنا دفتر لے کر کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، آنے والوں کو لکھ رہے ہیں کہ کون پہلے آیا. جو بالکل تیار ہو کر کے پہلے آ گیا اسے ایک اونٹ قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے. بس
بعد میں جو آتا ہے ایک گائے قربان کرنے کا، پھر تیسرے نمبر پر جو ہے ایک میڈھا قربان کرنے کا، پھر بعد میں ثواب کم ہوتے ہوتے مرغ تک پہنچ جاتا ہے، سب کچھ نہ کچھ ملتا ہے۔ لیکن جب خطیب آ گیا اب وہ جو ہے دفتر لپیٹ دے گا، خطیب یعنی امام آ گیا، اب وہ دفتر لپیٹ، خطبہ سنتے ہیں وہ بھی، فرشتے بھی سنتے ہیں، آج بس۔ تو یہ تو ہر کتاب میں آپ کو ملے گا، اور ہر خطیب اسے اپنے خطاب میں بیان ہی کرتا ہے۔ لیکن ہمیں یہ کہیں نہیں ملا کہ جو سب سے پہلے نکل کے مسجد سے بھاگتا ہے اس کا کتنا ثواب ہے، یہ مجھے نہیں ملا۔ اب اس کو آپ لوگ ڈھونڈ لیجیے گا، یہ مجھے نہیں ملا۔ آنے والی کا تو ہے کہ جو پہلے آیا ایک اونٹ قربان، لیکن سب سے پہلے جو نکل کے بھاگتا ہے مسجد سے، اس کا حال مجھے معلوم۔ اسے جنت میں بھی اتنی گھبراہٹ ہے، اس کو چین کدھر ملے گا؟ دنیا میں اگر کہیں جنت ہے تو مساجد ہی تو ہے۔ جس کی طبیعت جنت میں نہیں لگتی کہاں لگے گی؟ اس لیے جو آج کل بے چینی عام ہے اس کی وجہ یہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ۔ تو چلیے میں مسجد قباء کی بات کر رہا تھا۔ مسجد قباء، من تطہر فی بیتہ ثم اتی مسجد قباء فرکع رکعتین کان کاجر عمرہ، جس نے گھر ہی میں اپنے طہارت کر لی پھر مسجد قباء آیا اور 2 رکعت سے پڑھی تو عمرے جیسا ثواب ہے، عمرے کے جیسا ہے۔ وہ مدینہ ہے، حج بھی مکے مدینے میں ہو رہا ہے، وہ بھی مقبول حج، بلکہ مکے میں جو ہوا حج وہ بھی حضور کے صدقے میں قبول ہو رہا ہے، آپ حضور کی دعا اور عمرہ بھی ہو رہا ہے۔ یہ تو وہاں حدیث لکھی ہوئی ہے مسجد قباء پر، اسے نجدی بھی نہیں مٹا پائے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر کے، اب خود ہی مٹ رہے ہیں، بہت جلدی مٹ جائیں گے، بہت جلدی مٹ جائیں گے۔ انہوں نے جتنے آثار و شواہد تھے سب مٹا دیے، اب خود ان کے مٹنے کی تیاری ہے، کہیں ٹھکانا ان کا نہیں ہے۔ سرکار سنیچر کو کبھی پیدل اور کبھی سواری سے مسجد قباء جاتے تھے سنیچر کو، ہفتے کے دن۔ اسی لیے عبداللہ ابن عمر بڑی پابندی کے ساتھ سنیچر کو مسجد قباء، ویسے جب جی چاہے جب جاؤ۔ کبھی حضور پیدل چل کے جاتے تھے اور کبھی سواری سے جاتے۔ الحمدللہ ہم لوگوں نے دونوں سنت ادا کی، پیدل بھی چل کے گئے ہیں مسجد قباء میں، اور زیادہ پیدل ہی چل کے گئے۔ جب تک ہم چلتے تھے 3-4 کلومیٹر ہے وہاں سے، بہت آرام سے چلے، اور اب چلاتے رہتے تھے یا اللہ بعید بعید قباء بعید بعید، بہت دور رکھا ہوگا بعید، ٹھیک ہے ہمارے نزدیک، ہمارے لیے قریب ہے، جاتے چلے جاتے تھے دناظر۔ اسی لیے اب جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ حضرت آ جائیے، تو میں نے کہا ایک زمانہ تھا کہ پیدل چل کر کے قباء جاتے تھے پاؤں پاؤں، اب حال یہ ہے کہ چند قدم زمین نہیں چلی جا رہی ہے۔ کہا ٹھیک ہے وہ ویل چیئر پر آپ کا نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کسی کا بوجھ اتاریں، کسی پر بوجھ نہیں بنے۔ کہا نہیں یار آپ ایسے بوجھ بنے، ہم کہا جب ویل چیئر چلاؤ گے بوجھ نہیں بنیں گے تمہارے اوپر، ہم چاہتے ہیں ہم کسی کا بوجھ اتاریں، اللہ ہمیں توفیق دے۔ یہاں تک مجھ سے کہا گیا کہ یہاں یمن کا ایک حکیم ہے، وہ کہتا ہے حضرت کو اگر آپ یہاں لے آئیں تو ان کے پاؤں کا ہم علاج کر دیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن میں اس طرح سے نہیں آؤں گا، اس طرح سے نہیں، جیسے ہوں چلنے کا مجھے۔ تو بات تھوڑی سی پھیل گئی، پھیلانا نہیں ہے مجھے، صرف یہ بتانا ہے کہ مدینہ مدینہ ہے، لیکن صرف مدینہ مدینہ کہنے سے کام نہیں چلے گا۔ جب مدینے میں حاضری ہو ہی جائے اور سرکار کی بارگاہ میں حاضری ہو، سلام ہو جائے سرکار کی اجازت سے، تو ایک بات اچھی طرح سے کچھ اہل مدینہ کی خدمت کرو، اور یہی نسخہ تگڑا ہے، یہ مشکل والا بتاتا ہوں۔ مکے میں تو کبوتر کو بھی کھلایا تھا آپ نے، بلیوں کو بھی کھلایا تھا، کھلایا ٹھیک اچھا کیا، لیکن وہ حضور کے قدموں میں ہے، وہاں جب ملے کوئی چیز تو ان کی خدمت کرو، یہ ذرا یاد رکھنا بھیا، ان کی خدمت کرنا۔ اعلیٰ حضرت اس کو بھی اچھی طرح سے اجاگر کر، صرف مدینہ مدینہ مت کہو کہ مدینہ 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 مدینہ، ایسا نہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں پارا یہ دل بھی نہ نکلا، ذرا اس کو دل کے کانوں سے سننا پلیز، جسم کے کان اس میں ساتھ نہیں دیں گے آپ کا، دل کے کانوں سے سنو جو کہہ رہا ہوں، یہ دل والے کی بات، اہل دل کی بات کر رہا ہوں، اہل فضل کی، اہل کمال کی، اہل علم کی۔ کہتے پارا یہ دل بھی نہ نکلا تم سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری بابا۔ حضور کے گلی کے جو کتے ہیں کہہ رہے ہیں کہ اگر ہو سکے تو اپنے دل کا ٹکڑا کھلاؤ، روٹی کا ٹکڑا کھلا کے، کیا ہو سکے تو چلو ابھی ختم کرتے ہیں ہم، یہی تو عشق و محبت کی داستان بہت دور تک پھیلی ہوئی ہے، اسی پر رہنے دیجیے، ضرورت پڑی تو اس کو پھر اور آگے بڑھا دیں گے ہم۔ بارش کا دن ہے، نماز پڑھ لیجیے آپ اور دیکھیں کیا مراسلے میں کیا آیا ہے۔ محمد رضوان خان کی والدہ مرحومہ
پتہ نہیں کیا لکھا بھیا پڑھ کے بتاؤ یار ہماری تھوڑی آئی سائٹ کمزور ہے اردو بھی اتنی شاندار لکھتے ہیں روتی ہے اردو کے ساتھ کس کہاں پہنچ گئے ہیں کیا لکھا ہے رضوان خان کی والدہ انتقال ہو گیا نا ہاں بس رضوان صاحب کی والدہ کا انتقال ہوا ہے دعائے مغفرت کی اپیل کی ہے انہوں نے دعا فرمائی ہے کہ اللہ پاک مرحومہ کی مغفرت فرمائے اور انہیں جوار رحمت میں جگا دے اور یہ ایک نیک فعل ہے مدینے کا ذکر کر رہا تھا وہ مدینے والے کا تو حضور کا صدقہ مل جائے ان کو حضور کا صدقہ مل جائے بہت اچھا ذکر چل رہا تھا سر اور ان کی ایک نظر ہو گئی تو نجات پھر ہو کے رہتی ہے خدا کرے ان کی مغفرت ہو جائے اور پسماندان کو اللہ صبر جمیل عطا آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین